جناب احمد رضا چختائی کراچی، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ ahlsunnat.net پر یاد فرمایا۔ آپ کا سوال موصول و جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق 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 کہے تو یہ ایک طلاق ہوگی، اور اگر مہینہ بعد پھر اس طرح دوبارہ طلاق کہے تو دوسری طلاق ہوگی، اور اسی طرح تیسری طلاق ہوگی، یوں طلاق مکمل ہو۔ کیا اسلام میں طلاق کا یہی درست طریقہ ہے؟ محترم جناب احمد رضا چختائی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ محض صرف طلاق طلاق نہیں، بلکہ طلاق میں کسی کی جانب اشارہ کرے، کوئی مذاکرہ ہو، کوئی معاملہ ہو بیوی سے چل رہا ہو، اور اس کے بعد میں اپنے بیوی کی جانب اشارہ کر کے اور یہ کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور یوں کہے کہ طلاق طلاق طلاق، تو ہمارے مذہب میں ایک وقت میں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ جو مذہب ہے، مذہب یہ اہل حدیث حضرات کا، یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں تین طلاق جو ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے اعداد و شمار کی دنیا میں کون ایسا احمق ہوگا کہ جو ایک وقت کو میں تین کو ایک شمار کرے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ البتہ جو باریکی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اصل میں اس عورت کے لیے جو عورت غیر مدخولہ، یعنی نکاح تو ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی نہ ہونے پر اگر کوئی شوہر کہے اپنی بیوی کو کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ یہ غیر مدخولہ ہے۔ شادی تو ہو گئی لیکن صحبت صحیحہ نہیں ہوئی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ غیر مدخولہ بیوی کو وہ اگر یہ کہہ دے کہ میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، تو ایک طلاق ہی سے اس پر وہ بیوی حرام ہو جائے گی، اور وہ ایک طلاق پڑ جائے گی، اور وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ جب وہ ایک طلاق میں اس کے نکاح سے باہر ہو گئی تو دوسری دو طلاقیں نہیں پڑیں گی۔ تو یہ ایسا معاملہ حضور کے زمانے میں آیا جس سے اہل حدیث حضرات کو یہ دھوکہ ہوا کہ ایک وقت میں تین طلاق جو ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ احادیث مقدسہ کو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس ابہام کو بالکل مکمل ختم کر دیا، اور فرمایا کہ جو شخص بھی اب ایک وقت میں تین طلاق دے وہ تین ہی شمار کی جائے گی، جو ابو داؤد شریف اور صحیح ستہ میں موجود ہے۔ تو یہ وہابی اور اہل حدیث آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی کی جال حق کے آخری باب کو ملاحظہ فرما لی، جہاں تین طلاقوں پر مفتی احمد یار خان صاحب نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے، اور وہاں سارے سوالوں کے جواب بھی انہوں نے جناب احمد